اگر ان صحابہ کرام کے دلوں میں حضور کے بارے میں کوئی بغض ہوتا یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بغض ہوتا تو حضور کبھی بھی اپنی مجلس میں نہ بیٹھنے دیتے۔ حضور نے صرف اپنی مجلس میں بٹھائے نہیں رکھا بلکہ انہیں اپنے قریب رکھا، اپنا رازدان بنایا، اور کیا کیا مقام و مرتبہ ان مقدس ہستیوں کا بیان کیا۔ باقی رہا کوئی کہے کہ فلاں راوی نے یہ بیان کیا، فلاں راوی نے یہ بیان کیا، تو یاد رکھیے جو حضور کے فرمان کے خلاف ہو یا قرآن کے خلاف ہو، ہم کسی ایسے راوی کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ایسے راویوں کو ہم دریائے راوی کے سپرد کرتے ہیں۔ اور جو حضور کی شان اور حضور کی عظمت ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ جو حضور کی شان کو بیان کرے ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں، جو حضور کے صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کرے ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں، جو حضور کی اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو بیان کرے ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی ان میں سے کسی ایک کے خلاف بات کرے، وہ چاہے اپنے آپ کو محدث کہے، چاہے اپنے آپ کو مفکر کہے، چاہے اپنے آپ کو عالم کہے، جو مرضی کہتا رہے، ہم ایسے بندے کو انسان ماننے کے بھی روادار نہیں جو حضور کی کسی نسبت پر بھونکے۔ احباب گرامی، اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و حیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔